یہ ایک بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ ایک تھا شکاری، لیکن وہ دوسرے شکاریوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی جانور کو نہیں مارا تھا۔ وہ کسی جاندار کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک بانسری جس پر وہ بہت سریلی دھنیں بجایا کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، جال بچھاتا اور جال سے کچھ دور جا کر بانسری بجانے لگتا۔ اس کی بانسری کی دلکش آواز سن کر پرندے اڑتے چلے آتے۔ وہ انتظار کرتا، جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا وہ رسی کھینچ کر اسے جال میں بند کر لیتا۔ پھر وہ اس پرندے کو دانہ کھلاتا، ان کا خیال رکھتا اور ان کی پیاری پیاری آوازیں سنتا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ان سے 2-3 پرندے بیچ دیتا۔ پرندوں کے اس شکاری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بیزاد تھا۔ بیزاد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بیزاد اور اس کی امی کے پاس جو پیسے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے اور ان کے پاس کھانے کے کچھ نہ رہا۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی۔ بیزاد چھوٹا تھا مگر بہت ہمت اور صبر والا تھا۔ کام کاج میں اپنی امی کی مدد کرتا۔ وہ جنگل چلا جاتا جہاں اس کے ابو پرندے پکڑا کرتے تھے۔ آخر ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا، امی اب میں بچہ نہیں رہا، 15 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابو کے بعد آپ نے بہت محنت کی ہے، اب آپ مجھے ابو کا جال اور بانسری لا دیجئے، کل سے میں بھی جنگل جایا کروں گا اور پرندے پکڑا کروں گا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ وہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا اس نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بانسری اور جال لا کر دے دیا۔ اگلی صبح بیزاد جلدی اٹھ گیا اور جنگل کو چلا گیا۔ اسے کسی چیز کا نہ ڈر تھا، یہ خیال کہ رستہ بھول جاؤں گا، کیونکہ وہ جنگل کے ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا۔ گھنے جنگل میں دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا، لیکن پورے دن میں ایک پرندہ بھی اس کے پاس نہ آیا۔ آخر جنگل میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ تھکا ماندہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ یہی ہوگا، پرندے پکڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی دن میں یہ کام سیکھ لے۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دی اور سمجھایا کہ بیٹے، تمہارے ابو بھی فوراً پرندے پکڑنے میں ماہر نہیں ہو گئے تھے، ابھی تمہیں اس کام کو سیکھنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ بیزاد ہمت ہارنے والا نہیں تھا، اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا۔ آخر آہستہ آہستہ اسے بانسری پر خوبصورت دھن بجانا، اپنے آپ کو پرندوں سے چھپانا اور بغیر ہلے جلے صبر سے دیر تک بیٹھنا آ گیا اور پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ ایک دن اس کے جال میں ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ پھنس گیا۔ اس کے پر 7 رنگوں کے تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اس پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پرندے نے ایک خوبصورت انڈا دیا ہے۔ وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا تھا۔ بیزاد نے سوچا کہ یہ انڈا بازار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ پیسے ہاتھ لگیں۔ جب وہ انڈا لے کر بازار پہنچا تو اسے دکاندار نے دیکھ لیا۔ یہ دکاندار بہت چلاک اور لالچی تھا۔ اس کا کام ہی لوگوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں مہنگے بیچنا تھا۔ بیزاد کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتے ہی اس نے فوراً آواز دی، اے سنو، یہ انڈا بیچتے ہو؟ میں اسے خریدتا ہوں۔ بیزاد جانتا تھا کہ وہ دکاندار بڑا حرامی ہے۔ اس کی چالاکی اور لالچ دیکھ کر بیزاد نے کہا، ہاں، 10 روپے کا۔ بیزاد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چالاک دکاندار نے اسے انڈے کی قیمت کم کرنے کی کوشش نہیں کی اور اسے 10 روپے دے کر انڈا لے لیا۔ بیزاد نے بازار سے سودا خریدا اور گھر آ گیا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک ویسا ہی رنگین انڈا دیا ہے۔ یہ انڈا بھی اس نے اس چالاک دکاندار کو بیچ دیا۔ اسی طرح وہ پرندہ روزانہ ایک خوبصورت انڈا رنگین دیتا اور بیزاد اسے بیچ جاتا اور یوں ماں بیٹے مزے سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن بیزاد کو خیال آیا کہ یہ چالاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے، ضرور اسے بہت زیادہ قیمت پر آگے بیچتا ہوگا۔
یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا۔ دکاندار انڈا خرید کر محل میں پہنچا اور بہزاد سمجھ گیا کہ وہ دکاندار اس سے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں بیچتا ہے۔ بہزاد نے سوچا کیوں نہ میں خود انڈا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور زیادہ رقم پاؤں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک انڈے کے 100 روپے دیے۔ جب چلاک دکاندار نے دیکھا بہزاد اسے انڈے نہیں بیچتا بلکہ خود محل میں جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ بہزاد کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ بہزاد سے اتنا مہنگا انڈا کیوں خریدتے ہیں؟ یہ انڈے تو آپ کو بالکل مفت میں مل جائیں گے۔ بہزاد کے پاس ایک عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے جو یہ انڈے دیتا ہے، آپ اس سے یہ پرندہ چھین لیجئے، آپ کے پاس انڈا اور پرندہ مفت میں ہوں گے۔ بادشاہ نے بہزاد کو حکم دیا، فوراً بہزاد لے آؤ۔ بہزاد سمجھ گیا کہ یہ چلاک دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بیوقوف ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ انڈے کہاں سے آتے ہیں۔ لیکن وہ مجبور تھا، کیونکہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر اسے کوئی سخت سزا بھی دے سکتا تھا۔ بہزاد نے اپنا پرندہ بادشاہ کو دے دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی بانسری اور جال اٹھایا اور جنگل کو نکل گیا۔ اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اس کے جال میں کبھی تیتر پھنستا، کبھی فاختہ تو کبھی بلبل۔ ان کو بیچ کر دونوں ماں بیٹے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بہزاد پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ جب کسی کو کوئی پرندہ پالنا ہوتا وہ بہزاد کے پاس آتا اور اس سے پرندہ خرید لیتا اور اس پرندے خرید کر لے جاتا۔ چلاک دکاندار نے یہ دیکھا تو بہزاد سے کہا، یہ پرندے تو تم مجھے بیچا کرو۔ بہزاد سمجھ گیا کہ وہ اس سے پرندے سستے خرید کر لوگوں کو مہنگے بیچے گا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ چلاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو پرندہ بہزاد سے لیا تھا وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے اداس رہتا ہے۔ آپ بہزاد سے کہیے کہ ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لائے تاکہ آپ کا پرندہ اپنے ساتھی کے ساتھ خوش رہے۔ بادشاہ کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ دکاندار ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے بہزاد کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ میرے پرندے کا ساتھی ایسا ہی ایک پرندہ پکڑ لاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ بہزاد کے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے کہا، میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 40 دن کے اندر اندر تم ایسا ہی ایک اور پرندہ نہ لائے تو تم کو جان سے مار دوں گا۔ بہزاد پریشان تو ہوا، لیکن اس نے حوصلہ رکھا اور بانسری اور جال لے کر جنگل پہنچ گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، ایسا عجیب و غریب پرندہ کہاں سے ملتا، لیکن اس کی محنت رنگ لائی اور آخر اس کے جال میں ویسا ہی ایک اور پرندہ پھنس گیا۔ بہزاد نے پرندہ پکڑا اور اسے لے جا کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پرندہ تو لے لیا لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی دکاندار کی طرح ہے، فرق یہ ہے کہ وہ چلاک ہے اور یہ بیوقوف۔ بادشاہ تو پرندہ لے کر خوش ہو گیا، لیکن چلاک دکاندار کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہزاد بہت بہادر، محنتی اور ذہین لڑکا ہے، وہ ضرور ایک نہ ایک دن اس سے بدلہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ بہزاد دوسرا پرندہ نہیں لا سکے گا اور بادشاہ اسے مروا دے گا، لیکن اب اس بہزاد سے ڈر لگتا تھا کہ وہ کہیں اس کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اس لیے اس نے بہزاد کو پھنسانے کے لیے ایک اور ترکیب سوچی۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو پرندے آپ کو بہزاد لا کر دیتا ہے ان کی جان ایک پھول میں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ دکاندار نے کہا کہ میں نے بڑے بوڑھوں اور عقل مندوں سے سنا ہے کہ یہ پرندے سال میں ایک بار سمن کا پھول ضرور سونگھتے ہیں۔ اگر یہ پھول ان کو سنگھانے کو نہ ملے تو یہ مر جاتے ہیں اور یہ پھول کالے دیو کے باغ میں اگتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، لیکن ہمارے پاس یہ پھول کہاں سے آئیں گے، کیونکہ کالے دیو تو اپنے باغ میں کسی کو نہیں آنے دیتا اور کوئی وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا اور وہ اسے مار ڈالتا ہے۔ دکاندار نے کہا، حضور، یہ کام تو پورے ملک میں ایک ہی لڑکا کر سکتا ہے، اس کا نام بہزاد ہے، اسے بلا کر کہیے وہ فوراً سمن کا پھول لے کر آئے۔
بادشاہ نے پھر وہی کیا جو دکاندار نے کہا، یعنی بزاد کو بلوا کر کہا، کالے دیو کے باغ میں سے سمن کا پھول لے کر آؤ ورنہ میرے پرندے مر جائیں گے۔ بزاد نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنا پرندہ آپ کو دے دیا۔ آپ نے کہا اس کا ساتھی لاؤ، میں نے وہ بھی پکڑ کر لا دیا، لیکن آپ کا یہ حکم عجیب ہے، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کالے دیو کا باغ ہے کہاں۔ بادشاہ نے جواب دیا، یہ تو تم اس دکاندار سے پوچھو، اسے سب معلوم ہے۔ بزاد نے کہا، حضور اگر دکاندار اتنا عقلمند ہے اور سب معلوم ہے تو اس سے کہیے کہ وہ خود سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، دکاندار کہتا ہے کہ صرف تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، اور اگر میرے پرندے مر گئے تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو مروا دوں گا۔ بزاد سمجھ گیا کہ اس بیوقوف بادشاہ کو کچھ کہنا دیوار سے سر پھوڑنے کے برابر ہے، اور یہ ساری شرارت دکاندار کی ہی ہے۔ اس لیے وہ جب چپ چاپ گھر واپس آ گیا، اس نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ کیا جائے۔ اس شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، وہ بہت عقل مند انسان تھا۔ بزاد اس کے پاس گیا اور اس سے سب کہہ سنایا اور پوچھا کہ یہ کیا سچ ہے کہ سمن نامی کوئی ایسا پھول ہے جو کالے دیو کے باغ میں اگتا ہے؟ اسے سونگے بغیر وہ پرندے زندہ نہیں رہ سکتے۔ بوڑھے نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، یہ پرندے سال میں ایک دن ضرور یہ پھول سونگتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کہیں دور دراز علاقے میں چلے جائیں تو بھی بہار کے موسم میں اس پھول کے پاس ضرور جاتے ہیں۔ اس لیے کالا دیو اپنے باغ میں یہ پھول ضرور اگاتا ہے۔ اس طرح یہ عجیب پرندے ہر وقت اس کے باغ میں رہتے ہیں۔ بزاد نے پوچھا کہ اگر میں اس باغ میں وہ پھول توڑ کر لاؤں تو کیا پرندے بھی اس پھول کے پیچھے پیچھے آئیں گے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں بالکل، لیکن اس پھول تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اس باغ کا ایک ہی دروازہ ہے اور اس کالے دیو کے سوا اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ اسے بزاد نے کہا، میں اسے کھول لوں گا، بس مجھے آپ اس کا پتہ بتا دیجئے۔ بوڑھے نے اس کالے دیو کے باغ کا پتہ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ بڑے بڑے پہلوان اور بہادر لوگ وہاں پر گئے لیکن کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ دیو بہت طاقتور ہے، تم کوشش کرنا کہ کسی طرح چھپ کر رہو، اگر وہ تمہیں دیکھ نہ سکا تو تمہاری جیت ہو گئی، ورنہ وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ بزاد نے ہر بات اچھی طرح سے سن لی اور سمجھ بھی لی، اور اگلے دن صبح ہی صبح چل پڑا۔ وہ چلتا گیا، آخرکار وہ کالے دیو کے باغ پہنچ ہی گیا۔ باغ کا ایک ہی دروازہ تھا جو بہت بڑا تھا اور بڑی بڑی چٹانوں کو ملا کر بھی بنایا گیا تھا۔ کئی پہلوان مل کر بھی اس کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھ گیا، لیکن وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ شور سے کھلی، شاید ایسا لگتا تھا کہ جیسے آندھی آ رہی ہو۔ شور قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کالا دیو باغ کے اندر جا رہا ہے۔ وہ فوراً چھپ گیا۔ دیو اسے نہ دیکھ سکا اور اس کے قریب سے گزر گیا۔ بزاد کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی پہاڑ اس کے برابر سے گزر جا رہا ہے۔ دیو نے باغ کا دروازہ کھولا۔ بزاد سانس روک کے دیے پاؤں اور اس کے پیچھے پیچھے چلا، اور جیسے ہی وہ باغ کے اندر گیا، بزاد بھی اندر چلا گیا اور فوراً ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ جنگل میں پرندے پکڑنے کے کام میں اسے بہت دیر تک ہلے جلے بغیر چھپ کر رہنا پڑتا تھا۔ یہ عادت اسے یہاں پر بہت کام آئی۔ دیو کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے باغ کے اندر آ گیا۔ وہ باغ بہت خوبصورت تھا۔ اس میں عجیب عجیب رنگ کے ایسے پھول تھے کہ بزاد دنگ رہ گیا۔ اس میں ایسے پرندے تھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بزاد رات کو وہیں چھپا رہا۔ صبح کالا دیو پھر باہر آیا، شاید وہ شکار کی تلاش میں جا رہا تھا۔ جب دیو چلا گیا تو بزاد جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور باغ میں سمن کے نام کا پھول تلاش کرنے لگا۔ جیسے ہی اس کو اس بزرگ نے نشانیاں بتائی تھیں، اسے وہاں ویسے ہی پرندے بھی نظر آئے جیسے اس نے بادشاہ کو دیے تھے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ سمن کا پھول کون سا ہے۔ وہاں تو ہر طرح کے پھول تھے۔ باغ میں گھومتے گھومتے بہت بڑا مکان نظر آیا۔ دیو اس میں رہتا تھا۔ بزاد اس کے اندر چلا گیا۔ اس مکان میں 40 کمرے تھے۔ ہر کمرہ دوسرے کمرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا، لیکن پورے مکان میں کوئی نہیں تھا۔ آخر جب وہ 40ویں کمرے میں پہنچا تو اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔
ایسے لگا کہ آواز قالین کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس نے قالین اٹھایا تو فرش میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سیڑھیاں زمین کے اندر جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اندر چلا گیا۔ نیچے ایک تنگ اور اندھیرا کمرہ تھا۔ رونے کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ بہزاد نے غور سے دیکھا تو اندھیرے میں ایک لڑکی نظر آئی جو ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال چھت میں ایک کنڈے سے بندھے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ بہزاد کو دیکھ کر بولی، ارے لڑکے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم ہو کون؟ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اگر کالا دیو آ گیا تو تمہیں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بہزاد نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، وہ باہر گیا ہوا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لڑکی نے کہا کہ میرا نام چندا ہے۔ وہ حرامی دیو مجھے کئی سال پہلے اٹھا کر لایا تھا۔